محفل پہ جائیں تو کچھ پیغام یا نیٹ شل یا کچھ خوشبو ضرور لے کے جائیں جو کہ ساری زندگی آپ کو بھی معطر کرتی رہے اور دوسروں کو بھی معطر کرتی رہے۔ تو آج ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، اسپیشلی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، آج ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہے کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، وہ جنت میں جاتی ہے۔ نماز روزہ بھی پڑھتی ہے، نماز روزہ کے بغیر تو ظاہر ہے کہ نہیں، قرآن بھی پڑھتی ہے، لیکن نماز روزہ پڑھے اور خاوند کی بدتمیز ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خاوند کی دعا سے جنت میں جاتی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کو ہر وقت کوستی رہتی، رشتہ داروں میں اس کو گندا کرتی رہتی، اس کو برا بھلا کہتی رہتی، اس کے اپنے رشتہ داروں میں اس کی ویلیو صفر ہو جاتی ہے۔ جو عورت اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاوند سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور اس کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، اس کے خاوند کی عزت اس کے بچوں کی نظر میں تو ختم ہوتی ہے، لیکن اس عورت کی نظر بھی، اس عورت کی ویلیو بھی بچوں کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بچے پھر اپنی ماں کا بھی ادب نہیں کرتے، چونکہ وہ ان کو بے ادبی سکھاتی ہے تو وہ بے ادب بن جاتے ہیں، چونکہ ماں جو ہے وہ پہلی یونیورسٹی ہے بچوں کی، ماں پہلے یونیورسٹی ہے بچوں کی۔ تو اس لیے وہ خواتین ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہتی ہیں جو اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاوند سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں یا چغلیاں کرتی ہیں یا رشتہ داروں کی چغلیاں کرتی ہیں، ان کے بچے بھی پھر ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ اپنے صحن میں کیکر اگائیں گے، کانٹے اگائیں گے، آگ اگائیں گے یا نیم کوئی کڑوے پودے لگائیں گے تو کڑواہٹ ہی ہوگی نا۔ گھر میں گرم گرم کوئلے پھینکیں گے زبان کے تو کیا ہوگے، اس سے جلن ہو جائے گی، پاؤں جل جائیں گے۔ آپ کے بچوں کے جب پاؤں جلیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو جہاں چیخنا اور چلانا ہوتا ہے وہاں پر سکون نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اپنے خاوند کی عزت کریں گی، بڑوں کی عزت کریں گی، ہر ایک کی جگہ، اپنے گھر میں، بچوں کے سامنے بھی اور معاشرے میں بھی، تو کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا ذہن میں بھی سکون ہوگا، آپ کے خاوند کے بھی دل میں سکون ہوگا، اور ایون آپ اندر سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر بھی ظاہر ہے اگر میں ایک مالی جو ہے وہ پودے لگاتا ہے، اچھے اچھے خوبصورت پودے لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوتی ہے، اور خوشبودار لگاتا ہے تو اس کی روح معطر رہتی ہے۔ اور اگر وہ کچرا پھینکے، بے شک اپنے بچوں کے پیمپر کیوں نہ پھینکتے جائے، تو کیا ہوگا، وہ گھر میں بدبو ہو جائے گی۔ کسی کے پیمپر نہیں، اپنے بچوں کے پیمپر ہے، اپنے ہی غلاظت پھینکتا جائے تو وہ گھر میں بدبو ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہوگا، وہ سانس لینے میں دقت ہوگی اور بندہ فریش فیل نہیں کرے گا۔ اور اگر وہی عورت گھر میں مالی پودے لگاتا ہے تو عورت بھی اپنے خاوند کی عزت کرتی رہے، اپنے رشتہ داروں کی عزت کرتی رہے اور چغلی چکاری نہ کرے، تو ہوگا کیا، اس کا جو باغ ہے وہ گل گلزار ہو جائے گا، باغ خوشبودار باغ بن جائے گا، باغ معطر ہو جائے گا، خوشبو سے معطر، ہر طرف اس کی جو ہے نا وہ عطر کی طرح خوشبو آئے گی، گلاب کی خوشبو آئے گی ہر طرف سے۔ تو ہوگا کیا، بچوں کی روح معطر ہو جائے گی۔ جب بچوں کی روح معطر ہو جائے گی تو وہ بھی سافٹ سپوکن ہوں گے، سافٹ سپوکن ہوں گے، آہستہ بولیں گے، تمیز سے بولیں گے، تہذیب سے بولیں گے۔ جب ان میں تہذیب آ جائے گی تو کیا ہوگا، جب ماں بوڑھی ہوگی تو بچے کیا کریں گے، ماں کا ادب کریں گے۔ تو الٹیمیٹلی جو پودا ماں نے لگایا، بدتمیزی کا لگایا، تو بچے بڑے ہو کے ماں کو بدتمیزی کریں گے، باپ کو بدتمیزی کریں گے۔ اور اگر خوشبودار پودے لگائے، ادب اور احترام اور تمیز کا، خلق خلوص کا پودا لگا دیا، تو کیا ہوگا، بچے بڑے ہو کر ادب کریں گے اور اسی ماں کی سب سے پہلے ادب کریں گے، اسی ماں کا ادب کریں گے، اسی ماں کی عزت کریں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے خاوند کو، اپنے رشتہ داروں کو برا مت کہا کریں، اسے ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، سب سے پہلے ہم اپنا ہی نقصان کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں کتنا واضح ہے، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ کتنا بہترین، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو معاف کر دیں، برداشت کریں، صبر کریں۔ وہ جو آپ صبر کا پودا لگائیں گے تو وہ بہت بڑا تناور درخت ہوگا، تو اس کی چھاؤں میں آپ زندگی بھر بیٹھیں گے اور آپ کو خوشبو بھی آتی رہے گی
اور چھاؤں بھی ملتی رہے گی. جزاک اللہ.